الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
الجنة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا وخيارهم خيارهم للنساء. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، YouTube notification, Airy News. ایمان پر گفتگو کرتے ہوئے آج یہ چوتھا جمعۃ المبارک ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ حضرات کے سامنے ایمان پر خاتمے کی 8 وجوہات عرض کی تھی، 8 اسباب عرض کیے تھے جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیں گے۔ آج کی گفتگو میں مزید 4 اسباب عرض کرنے ہیں جن کی برکت سے انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا۔ اور یہ ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جانا دراصل بندے پر اللہ کی نعمتوں کی تکمیل ہے۔ اللہ کی نعمت دنیا میں اس پر مکمل ہو جاتی ہے جس کی زندگی ایمان پر مکمل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ
یہ جو زندگی ہے یہ محدود ہے. ایک دن بندہ دنیا میں آتا ہے، پھر جتنا اس کو دنیا میں رہنا ہوتا ہے وہ چند دن، چند مہینے، چند سال، چند گھنٹے، جتنا بھی اللہ نے اس کو وقت دیا ہے وہ گزار کے پھر دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے. موت کے بعد جو زندگی ہے، موت کے بعد جو عالم برزخ میں ہم نے رہنا ہے اور پھر حشر میں جانا ہے اور اس کے بعد پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، اس زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اس زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، انتہا کبھی نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں کہ دنیا سے بڑے تنگ ہیں، مر جائیں گے تو سکون مل جائے گا. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو پھر کدھر جائیں گے. مرنے کے بعد چین، سکون وابستہ ہی ایمان کے ساتھ ہے اور اچھے اعمال کے ساتھ ہے. اگر ایمان کے ساتھ اچھے اعمال بھی ہوں تو موت آتے ہی سکون شروع ہوتا ہے. ایسے سکون کی ابتدا ہوتی ہے جس پر کبھی انتہا نہیں آئے گی، جو کبھی ختم نہیں ہوگا. دیکھنا سخت گرمی ہے، یہاں اگر ہم اے سی لگوا لیں اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی نہ ہو تب بھی اس سے تو ہمیں باہر نکلنا پڑے گا نا ضرورتوں کے لیے. اور جب باہر نکلیں گے تو پھر اے سی سے نکلو تو دھوپ اور زیادہ سخت جلاتی ہے. دنیا کی جتنی راحتیں ہیں وہ اولاً تو موت تک ہیں، اور یہاں بھی ساری زندگی ہم ان راحتوں میں رہ نہیں سکتے. آخرت کی جو راحتیں اور جو آرام ہے نا وہ انسان سے کبھی جدا نہیں ہوگا. قبر سے اس کی ابتدا شروع ہو جائے گی اور پھر وہ بڑھتا رہے گا، لیکن اس کے لیے شرط ہے ایمان اور اعمال صالحہ. اگر ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ہوں تو نور علی نور ہے، پھر موت اس کے لیے بشارت بن کے آتی ہے، خوشخبری بن کے آتی ہے، تحفہ بن کے آتی ہے. یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جنازہ گزرا، اللہ کے نبی نے اس پر فرمایا مستریحا او مستراحا، کہ یا تو یہ راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت پائی گئی ہے. صحابہ کرام کی خوبصورت عادت تھی کہ جب اللہ کے نبی سے کوئی نئی بات سنتے تو اس پر سوال کر دیتے. صحابہ نے عرض کیا مل مستریح والمستراح یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مستریح اور مستراح کیا ہے؟ راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت پائی گئی ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا جب کوئی فاسق، فاجر، گناہگار یا کافر دنیا سے جاتا ہے تو اس کی وجہ سے زمین، درخت، مکان سارے، اس کی وجہ سے جو نحوستیں اتر رہی ہوتی ہیں نا ان سب سے اس بندے کے جانے پر ان کو نجات مل جاتی ہے. اور جو نیک صالح مومن دنیا سے جاتا ہے نا تو دنیا میں رہتے ہوئے تو اس کو پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، کبھی کاروبار میں مسئلہ، کبھی اولاد میں مسئلہ، کبھی سر میں درد، کبھی کہیں درد، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ. یہ تو ہر بندے کے ساتھ مسائل لگے ہوئے ہیں. فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے اس کو پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جس نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جاتا ہے نا
وہ دنیا کی ساری پریشانیوں سے نجات پا کر اللہ کی رحمت کی جھولی میں چلا جاتا ہے۔ کہ یہ ایمان کے ساتھ ہے اور اعمال صالحہ کے ساتھ ہے۔ اس لیے ایمان والی نعمت پر اللہ جسے خاتمہ عطا کر دے، یوں سمجھے کہ اللہ کی طرف سے اس پر نعمتوں کی تکمیل ہو گئی، نعمتیں اس پر رب نے مکمل کر دی۔ ایمان جنت کی ضمانت ہے۔ آپ نے کسی ملک میں جانا ہو تو ویزا ملنا ضروری ہے، پاسپورٹ ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ کو ایئرپورٹ سے واپس کر دیں گے۔ یہ جنت کا ویزا اور پاسپورٹ ہے ایمان، یہ نہ ہوگا تو اس کو جہاز کا ٹکٹ ہی نہیں ملے گا۔ تو جنت کا ٹکٹ بھی اس کے بغیر نہیں ملتا۔ تو اس لیے یہ عنوان میں نے چھیڑا تھا کہ ہمیں ایمان والی نعمت کا استحضار، اس کی قدر ہمارے ذہنوں میں آئے اور اس کے عطا ہونے پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اس پر خاتمہ ہونے کے لیے اور اس پر خاتمہ اللہ سے کروانے کے لیے فکر مند بھی ہو جائیں اور رب سے مانگے بھی صحیح کہ اللہ یہ نعمت دی ہے تو پھر اسے قبر میں لے جانے کے لیے مدد بھی فرما۔ اس کے لیے 8 اسباب میں نے عرض کیے ہیں، آج باقی جو 4 رہتے ہیں، میں نے 12 اسباب عرض کرنے کا آپ سے وعدہ کیا تھا، تو 8 میں نے عرض کر دیے، باقی جو 4 رہتے ہیں وہ عرض کر رہا ہوں۔ ایمان پر خاتمے کا 9واں سبب اور 9ویں وجہ یہ ہے کہ بندہ ہر نماز کے ساتھ ایمان پر خاتمے کی اللہ سے دعا مانگتا رہے، اور اس کے لیے بطور خاص ایک دعا ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ کم از کم ہر نماز کے ساتھ اس کو 5 بار بندہ پڑھتا رہے دھیان کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس کو ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا۔ اللہم بارک لی فی موت وفیما بعد الموت، یہ بڑے پیارے لفظ ہیں۔ اللہم بارک لی فی موت وفیما بعد الموت، اور اگر بندہ اپنے ساتھ اوروں کی بھی نیت کر لے، والدین کی، بچوں کی، گھر والوں کی نیت کے ساتھ اگر یہ دعا مانگے تو یوں کہے، اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت، اے اللہ ہماری موت کو بھی بابرکت بنا اور موت کے بعد والی زندگی کو بھی بابرکت بنا۔ جب بندہ اللہ سے یہ مانگے گا نا کہ یا اللہ میری موت کو بابرکت بنا، تو بابرکت موت ہوتی وہی ہے جو ایمان کے ساتھ ہو۔ جس موت کے ساتھ ایمان نہ ہو اس میں برکت کہاں سے ہوگی؟ وہ تو بے برکت اور بہت بری موت ہے۔ اور اگر موت آئے اور بندے کے دل میں ایمان ہو، حدیث میں آتا ہے ملک الموت جب آتا ہے وہ بندے کے اعضاء کو سونگھتا ہے کہ ان میں ایمان کی خوشبو ہے کہ نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ان کے ایمان کی خوشبو صرف ملک الموت کو نہیں بندوں کو بھی محسوس ہو جاتی ہے۔ مجھے صحابہ بار بار یاد آتے ہیں، جس معاشرے کی تربیت میرے نبی نے کی ہے اس کی مثال دنیا میں کوئی نہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری وہ میزبان رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مدینہ منورہ میں انہی کے گھر پہ ٹھہری تھی۔ ان کا اصل نام خالد ہے۔ یہ قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک تھے۔ سن 49 یا 51 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور میں یہ قسطنطنیہ کی جنگ لڑی گئی تھی، جس میں حضرت سیدنا حضرت حسین بھی شریک تھے رضی اللہ عنہ، اور حضرت معاویہ کا بیٹا یزید اس جنگ میں سپہ سالار تھا۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری پیرانہ سالی میں بڑھاپے کے اندر
اس جنگ میں شریک تھے، اور آپ کی وصیت تھی کہ اگر میں منزل تک پہنچنے سے پہلے مر جاؤں تو میری میت کو وہاں لے جانا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو اس جنگ میں شریک ہوگا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، سابقہ گناہ اس کے سب معاف ہو جائیں گے۔ ان کو یہ تمنا تھی، اس لیے وہ اس جنگ میں شریک ہوئے اور ان کی وفات ہوئی، اور آخری جہاں پر جنگ کی تکمیل تھی وہی ان کا مزار ہے۔ یہ ان کی وفات پہلے ہو گئی، منزل تک پہنچنے سے پہلے ان کی وفات ہو گئی، اور ان کی وصیت کے مطابق ان کی میت کو اٹھایا گیا۔ تاریخ، اگرچہ تاریخ نے صحابہ پر بہت کیچڑ بھی اچھالا ہے، لیکن یہاں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس علاقے سے ابو ایوب انصاری کا جنازہ گزرتا تھا سارا علاقہ خوشبو سے مہک جاتا تھا۔ یہ ایمان کی خوشبو ہے، اور یہ وہ ایمان ہے جس کو نکھارا ہے آمنہ کے رات، جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محنت فرمائی ہے اور ان کا ایمان اتنا مضبوط بنایا۔ آج جیسے آسمان دنیا پر یہ ستارے چمک رہے ہیں، ایسے ہی آسمان رشد و ہدایت پر صحابہ کے کردار اور ان کا ایمان چمک رہا ہے۔ تو بہرحال ایمان پر خاتمے کے لیے اور اپنی موت کو بابرکت بنانے کے لیے اللہ ہم سب کی موت کو بابرکت بنا دے۔ یہ دعا ضرور پڑھیں دل کے دھیان سے، اللہم بارک لی فی موت وفیما بعد الموت، اے اللہ میری موت کو بھی بابرکت بنا، موت کے بعد والی زندگی کو بھی بابرکت بنا، اور اگر اپنے والدین، اولاد، گھر والوں کو شامل کرنا چاہیں تو اللہم بارک لنا فی موت وفیما بعد الموت، اے اللہ ہم سب کی موت کو بھی بابرکت بنا اور موت کے بعد آنے والی زندگی کو بھی بابرکت بنا۔ یہ 9واں سبب۔ 10واں سبب، وہ جو قرآن میں اللہ نے دعا سکھائی ہے نا اس کو پڑھیں۔ سورہ آل عمران، یہ 3 پارہ، سورہ آل عمران کا پہلا رکوع ہے اور اس کی آخری آیات ہیں۔ خود رب العالمین نے اہل ایمان کو ایک دعا سکھائی، بتلائی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو اس دعا کو باقاعدگی کے ساتھ، دل کے دھیان کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے نا، اس کو خاتمہ ایمان پہ نصیب ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الہ العالمین، ربنا، اے ہمارے رب، اور یہ لفظ بھی بڑا پیارا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ نماز کی ہر رکعت میں یہ لفظ مومن کی زبان پہ رب نے چڑھا دیا تاکہ یہ ہر رکعت میں میری ربوبیت کا استحضار کرے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمیں پالنے والے۔ اس کا تکرار کیا اس لیے تاکہ اس کا ذہن بنا رہے، یہ نہ کہے کہ سود کے بغیر نظام نہیں چلتا، یہ نہ کہے جھوٹ نہ بولے تو کھائیں کہاں سے۔ ربنا، اے ہمیں پالنے والے، اور پالنے والا بھی وہ جو مختار کل ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی قدرت اور اختیار کو سامنے رکھ کے ایمان کی محنت۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے ہمارے پروردگار، ہدایت عطا کرنے کے بعد، ہدایت عطا فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ یوں ہوتا ہے نا
کہ بہت بڑے ادارے سے بندہ اٹھ کر اسرائیل کا جھنڈا اٹھا لیتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا، میں تو ڈر گیا. اس وقت یہ جو فیصل آباد میں دارالقرآن ہے، وہاں پر شاید ہزاروں بچے قرآن پڑھتے ہیں، اور سارا قاری یاسین صاحب مدد اللہ العالی کے سر پر وہ سیرا ہے، اور ان کا بیٹا عالم دین بن کے مرتد ہوا ہے، اور اسلام آباد میں اسرائیل کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے. یہ شہید سیالوی نے جا کے جرأت کی تھی اور اسے جھنڈا پھینک کے پھاڑ دیا. تو یہ واقعات ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ تو اکڑ نہیں کہ بڑا حاجی صاحب ہے، بڑا مولانا ہے. یہ اللہ کی نعمت سمجھ اور اس کا کرم سمجھ، ورنہ جب وہ بے نیازی پہ آتا ہے تو اتنے بڑے عالم دین کو مرتد کر کے بھی دکھا دیتا ہے. تیری میری کیا اوقات ہے؟ بلم باہور جو تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، سینکڑوں سال کی عبادت چلی گئی لمحوں میں، اور برباد ہو کر جہنم میں گیا. تو اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے. تو سکھایا ہمیں ہمارے اللہ نے کہ تم یوں کہو ربنا هب لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اے اللہ ہدایت عطا فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، اور دل کا مستقیم رہنا، ایمان پر سیدھا اور مطمئن رہنا. میرے اندر اس کی طاقت نہیں. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً. تو اپنی رحمت کے ساتھ اس دل کو استقامت کا مرہم لگا دے، میری زندگی کی تکمیل ہو جائے اور دل میں ایمان کا چراغ روشن رہے. اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. بے شک تو ہی بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے، میری اوقات سے بڑھ کے عطا کرنے والا ہے. وہاب حب لنا، یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دے، ہمیں ہبہ کر. ہبہ جو کر دیا جاتا ہے، کسی کو کوئی چیز دے دی، ہبہ کر دی، ویسے اس میں یہ اشارہ ہے کہ یا اللہ اگرچہ میری اوقات نہیں، لیکن اگر آپ کی طرف سے کرم ہو جائے اور جو آپ نے ایمان والی دولت عطا فرمائی ہے اسی پر میرا دل موت تک مطمئن رہ جائے تو تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے. اس دعا کو ہر فرض کے بعد آپ اہتمام سے پڑھو، دل کی توجہ کے ساتھ اس ترجمے کو ذہن میں رکھ کے، تو انشاءاللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب ہوگا. 10 وجوہات. 11واں سبب جس کی وجہ سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا وہ ہے نماز کی پابندی. 5 وقت کی یہ جو نماز ہے نا، اللہ نے ہم پہ فرض کی ہے، کسی حال میں معاف نہیں ہے. اس کو پابندی سے پڑھنا ایمان پر خاتمے کی ضمانت ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی اللہ کا فرمان سنا رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، قرآن نہیں ہے لیکن فرمان رب کا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا رب فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کی امت کا جو فرد 5 نمازیں اہتمام سے پڑھتا رہے گا، میرا وعدہ ہے کہ اسے اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا. تو جنت میں داخل کون ہوگا؟ مومن ہی تو ہوگا. یہ ضمانت ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا اور وہ پھر جنت میں جائے گا. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن رب العالمین نے ایک ضابطہ بھی دیا قرآن میں. فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ صبر اور یہ نماز بہت مشکل ہے مگر ان پر آسان ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم
ربهم وأنهم إليه راجعون. یہ جو یقین رکھتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا مجھے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے، ان کے لیے تو نماز آسان ہو جاتی ہے، لیکن جن کا یقین کمزور ہو جاتا ہے ان کے لیے یہ 5 وقت کا سجدہ بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو ایمان دل میں زندہ ہو تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ 5 وقت بندہ آ کے اللہ کے در پہ سجدہ کرے، اور یہ ایمان پر خاتمے کی ضمانت ہے. ایک اور حدیث، اللہ کے نبی کا فرمان، جب بندہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، آپ نے کئی مرنے والوں کو دیکھا سنا ہوگا، شیطان آخری وقت تک محنت کرتا ہے کہ اس سے ایمان چھین لو. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تاریخ میں وہ خوش قسمت انسان جسے موت سے پہلے حالت خواب کے اندر 100 بار اللہ کا دیدار نصیب ہوا، اور جس نے قرآن کی عظمت پر پہرا دیتے ہوئے کوڑے کھائے، موت سے پہلے جو غشی طاری ہوئی تو بے ہوشی کے اندر کہنے لگے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آ گئی. بیٹوں نے کہا ابا جی یہ آپ کیا فرمانے تھے، ابھی نہیں ابھی نہیں. فرمایا کہ شیطان میرے پاس آیا تھا اور اس نے کہا تھا احمد تو مجھ سے بچ گیا، تو مجھ سے بچ گیا. تو میں نے کہا ابھی نہیں، ابھی تو میرے اندر روح موجود ہے، جب تک جسم میں روح موجود ہے تیرا خطرہ باقی ہے. تو یہ آخری وقت تک بد فطرت محنت کرتا ہے کہ مومن سے سب سے قیمتی دولت ایمان کو چھین لیا جائے. اور فرمایا کہ بندے کے پاس اس کے ان رشتہ داروں کی شکل میں آ جاتا ہے جو اس سے پہلے مر چکے. ظاہر ہے کہ جانے والوں سے تو محبت ہوتی ہے، اور پھر ان میں کسی کا والد گیا، کسی کی ماں گئی، کسی کی بہن گئی، کسی کا بھائی گیا، تو ان سے محبت تو فطری چیز ہے. اور یہ بدبخت ان کی شکل بنا کے آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی شکل نہیں بنا سکتا، باقی تو سب کی بنا سکتا ہے. ان کی شکل بنا کے آ جاتا ہے اور اس جانے والے کو کہتا ہے، کیونکہ یہ تو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا ابا جی آ گیا ہے. کئیوں کے بارے میں نے سنا کہ وہ موت سے پہلے کہتے ہیں نا وہ فلاں تو آ گیا، وہ فلاں تو آ گیا. وہ جانے والا تو دنیا میں قیامت تک نہیں آئے گا، یہ شیطان آ جاتا ہے اور یہ اس کو آ کے کہتا ہے کہ یہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے اور جنت ہے جہنم ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے معاذ اللہ. اگر یہ اس کے کہنے پر منکر ہو جائے تو ایمان تو گیا نا. مگر یہ اس خطرے کی گھڑی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ اس طرح کی شکل بنا کر نمازی کے پاس آنا چاہتا ہے نا، تو اللہ نے ایک فرشتے کی ٹنڈی لگائی ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے اور ابلیس کو دھکا مار دیتا ہے کہ دفع ہو جا، اس نے پوری زندگی رب کا سجدہ قضا نہیں کیا، آج تو اس کا ایمان لوٹنے آیا. اللہ شیطان کو موت کے وقت اس مومن کے قریب ہی نہیں آنے دیتا کہ اس کا ایمان چھین سکے. تو نماز وہ دولت ہے، نماز وہ عظیم عبادت ہے جس کی برکت سے اللہ موت کے وقت بھی تیرے اور میرے ایمان پر فرشتوں سے پہرا دلوائے گا. اس لیے انشاءاللہ وعدہ کرتے ہو نا کہ نماز نہیں چھوڑیں گے. یہ صرف ارادوں سے کام نہیں بنتا،
اگرچہ نیکی ارادے پر، اچھے ارادے پر بھی ایک نیکی ہے، لیکن اگر آپ ارادہ کر کے عمل نہیں کریں گے نا تو پھر وہ کام نہیں بنے گا۔ اس لیے عزم مصمم، کمر بستہ ہو جاؤ کہ آج کے بعد پہلی ترجیح نماز ہے، ہر کام بعد میں ہوگا، نماز پہلے ہوگی۔ یوں نہیں ہوگا کہ دنیا کا کوئی تقاضا آ گیا تو کہا چلو یہ کام کر لیں، نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ بعض لوگ نا بڑی ڈٹائی کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ سخت دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کو کہو نا یار یہ نہیں کرتے نماز رہ جائے گی، کہتے ہیں چھوڑ یار قضا بھی تو ساڈے واسطے بنی ہے، یہ قضا آپ کے لیے بنی ہے اس وقت جب آپ مجبور ہو جائیں، یہ تو نہیں کہ آپ جان بوجھ کے اپنے کام میں لگے رہو گے، قضا بھی تو ساڈے واسطے بنی ہے۔ رب کی بے نیازی کو چیلنج نہ کر، کہیں ایمان سے معلوم نہ کر دیں۔ اس لیے اللہ کے حکم کو وقت پر بجا لانے کی اہمیت اور قدر ہونی چاہیے۔ بہرحال نماز کی برکت سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا، یہ ہو 11ویں وجہ ہو گئی۔ 12ویں وجہ جس کی برکت سے ایمان پر خاتمہ ہوگا وہ ہے حقوق العباد کو صحیح ادا کرنا، اور یہ بڑا مشکل چیپٹر ہے۔ بندوں کے جو حقوق آپ کے ساتھ ہیں نا ان کو صحیح ادا کرنے کی کوشش کرنا، دل سے اس بات پر آپ تیار رہیں کہ میں نے ہر صاحب حق کو حق دینا ہے، کسی کا حق دبانا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تربیت کی کمی ہوئی نا تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اگر کسی کا کچھ دبا لیں تو خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے بادشاہوں ایسی جرت سے اس کو دبایا نا یاد رکھے گا، اور کہتے ہیں بادشاہوں یہ پٹواری میرا دوست تھا، میں نے اس کی 2 کنالیں دبا لیے، میں نے ایک مکان کی جگہ غصب کر لی اس سے۔ حالانکہ مومن کو یہ زیب نہیں دیتا، وَآتِقُ الَّذِي حَقٍّ حَقَّهُ، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر صاحب حق کو اس کا حق دو، کسی کا حق چھینو نہیں۔ اس کی بہت سی شکلیں ہیں، لوگوں کا حق دبانے کی بہت سی شکلیں ہیں۔ آج کل تو بڑے بڑے دیندار سمجھے جانے والے بیٹیوں کو وراثت میں حصہ ہی نہیں دیتے، بہنوں کو وراثت میں حصہ ہی نہیں دیتے، اور کہے نا اگر بہن کہ آپ تو بڑے نیک آدمی ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں، میرا حصہ تو دو، کہتے ہیں چھوڑ تو بھی دنیا کی باتیں کرتی ہے۔ بھائی یہ گلے میں کانٹا بن کے اٹکے گی، جن کا حصہ اللہ نے آپ کے ساتھ رکھا ہے اسے دو، ورنہ ان بدعمالیوں کی نحوست کے نتیجے میں اللہ موت کے وقت ایمان چھین لیتا ہے، اور بندہ چاہے بھی تو کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ یہ ہاتھ ہے نا ہل رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس کو فالج پڑ جائے میں چاہوں بھی تو نہیں ہل سکتا۔ تو جب بندہ اس طرح کے غصب کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے تو موت کے وقت اس کی زبان کو فالج پڑ جاتا ہے، وہ چاہے بھی تو کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ ایک بندے نے ماں پر ظلم کیا، اپنی امی پر، مجھے اس کا انجام تڑپاتا ہے۔ موت سے پہلے وہ کہتا تھا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میری زبان بند ہو جاتی ہے اور ماں سامنے آ جاتی ہے۔ یہ ظلم اللہ معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ والدین کے نافرمان کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو دنیا میں کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کا حق مت دباؤ۔ کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا پنا ادھر ٹول لیا تو بڑا فن خان نہ بن۔ بخاری شریف میں اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے،
قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض ظلما طبق له 70 أرضا يوم القيامة. فرمایا جس نے ایک بالشت کسی کی زمین ظلم کے ساتھ دبا لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. اور یہ خوش ہو رہا ہے کسی کا حق دبا کے. اور اگر آپ نے لوگوں کا حق یوں دبا لیا کہ 5 نمبر چیز کو 1 نمبر بنا کے بیچ دیا اور ملاوٹ کر کے جو جہان کی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے ایک مطلب اس روایت کا یہ بھی ہے کہ خطرہ ہے موت کے وقت ایمان سے محروم ہو جائے اور امت سے خارج ہو جائے. اور ملاوٹ، ہر ملاوٹ اپنی جگہ پر انجام رکھتی ہے. کسی نے دودھ میں ملاوٹ کی، کسی نے آٹے میں ملاوٹ کی، وہ بھی مجرم ہے. اور جس نے دین میں ملاوٹ کی وہ سب سے بڑا مجرم ہے. تو اس لیے حقوق کی ادائیگی میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، میرا تعلق بھی اس طبقے سے ہے جن کے چہرے پر داڑھی اور سر پہ پگڑی ٹوپی اور پہلی صف کے نمازی ہیں. یہ بھی بہت سے ہیں جو بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے. کہتے ہیں تینوں جہیز جو دیتا سی، بھائی وہ کوئی شریعت کا حکم تھا، وہ تو اپنی ناک بچانے کے لیے کیا ہے نا. وراثت میں تو اس کا حصہ موجود ہے، اس کو دو نا. بہنوں کو نہیں دیتے، دباتے ہیں. اور ایسے ایسے واقعات سامنے آئے. ایک جگہ کا واقعہ میرے سامنے آیا، لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، شعبے کا بندہ، اس سے لوگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی انہوں نے بہنوں کی شادی نہیں کی کہ وراثت چلی جائے گی. ایسی وراثت پہ لعنت برستی ہے، رحمت کبھی نہیں برستی. تو اس لیے ان معاملات میں ڈنڈی نہ مارا کریں. یہ حکم ہے شریعت کا، اور اللہ نے بیٹیوں کے، بہنوں کے، ماں کے، باپ کے، بیوی کے، سب کے حصے بنا رکھے ہیں اور حکم دے رکھا ہے تقسیم کا. ان میں جو آدمی جان بوجھ کر غفلت کرتا ہے پھر اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنا طرز عمل بدلنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ تہجد بھی پڑھتا رہے اور ظلم بھی کرتا رہے اور آخری وقت میں برباد ہو جائے. اس لیے ان باتوں کو ویسے روٹین کی باتیں نہ سمجھا جائے. ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے، ہم دوسروں کا حق دبا کے خوش ہوتے ہیں، دوسروں کو تڑپا کے خوش ہوتے ہیں، ستا کے خوش ہوتے ہیں. اللہ کے بندو، کسی کو کسی کا حق دے کر خوش ہونا مومن کی علامت ہے، اس کا حق چھین کر خوش ہونا مومن کی علامت نہیں ہے. یوں اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اور فرمایا اکمل المؤمنین احسنہم خلقا. کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو. اور اگلی بات پہ بھی غور کرو، فرمایا خیارہم خیارہم للنساء. اور اچھے اخلاق والوں میں بھی سب سے بہترین ایمان والے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہیں. یہ باہر تو مولوی صاحب کی زندگی میں بہار ہوتی ہے اور گھر جا کے اس کے چہرے پہ 12 بج جاتے ہیں. کیوں؟ شیطان اس پہ محنت کرتا ہے. اس کو پتا ہے اگر گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو مسکرا کے دیکھا اور اس نے اپنے شوہر کو مسکرا کے دیکھا تو دونوں کو اللہ مسکرا کے دیکھے گا. یہ کہتا ہے اسے مسکرانے ہی نہ دو تاکہ اس پر اللہ کی رحمت نہ آئے. یہ دوستوں کے ساتھ ہنستا ہے اور بیوی کے سامنے موڈ بنا کے رکھتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلکم.
وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور فرمایا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے بہترین اخلاق رکھتا ہوں۔ یہ نبی کی تعلیم ہے۔ اور اس دور میں، عرب کے اس معاشرے میں جب عورت کو جینے کا حق نہیں تھا، اسے پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا، آپ سے پوچھا گیا من احب الناس یا رسول اللہ، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ دیکھیں نا کتنی بڑی ہستی جن کی بلندی کو میں ناپ نہیں سکتا، میرے پاس لفظ ہی کوئی نہیں جو اللہ کے نبی کی بلندی کو بیان کر سکے۔ میں تو بس یہی کہتا ہوں کہ اللہ کے بعد سب سے بلند مقام میرے نبی کا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت، پوچھنے والا مجمع میں پوچھتا ہے آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ تو اس بندے کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے۔ اس نے دوبارہ سوال کیا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں سے آپ کو سب سے کس سے پیار ہے؟ تو آپ تو سمجھ گئے نا کہ اس کو مسئلہ کیا ہوا، تو آپ نے جواب میں فرمایا عائشہ کے باپ سے۔ جواب میں بھی نام پھر عائشہ کا لیا تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، اس کے ذہن میں جو غلط فہمی ہے وہ نہ رہے۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں یہ اخلاق دیے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے ایک قیدی دیا تھا، تو نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہ یا اللہ کون سا قیدی؟ فرمایا جائے گا وہ جو تیری بیوی تھی، میں نے اس کو تیری قید میں دیا تھا، تو نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اور خود اللہ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ سفارش کر رہے ہیں عورتوں کی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ لیکن آج کوئی ذرا بیوی کے ساتھ مسکرا کے بات کر کہتے ہیں چھوڑو یہ رنگ مرید ہے۔ بھائی لوگوں کی پرواہ نہ کرو، اللہ کے حکم کو دیکھا کرو، گھر بساؤ، بیویوں کے ساتھ پیار کرو، اللہ کا حکم ہے یہ۔ لوگ باہر ادھر ادھر کی خوش گپیاں مارتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے اللہ کی نافرمانی کے موقعوں میں آئی لو یو کہتے ہیں، بیوی کو نہیں کہتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری نوکرانی ہے۔ یہ نوکرانی نہیں، یہ آپ کی شریک حیات ہے، اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا بھی صحیح۔ بیویوں کو بھی خیال کرنا چاہیے اپنے شوہروں کا، لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بیویاں خدمت گزار ہوتی ہیں اور شوہر متکبر ہوتے ہیں، وہ ان کو نوکرانیاں سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال حقوق العباد میں حد الوسع کوشش کریں کہ صحیح اس کو ادائیگی کی کوشش کریں، تو اس کی برکت سے ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور اگر اس میں غفلت ہو گئی تو خطرہ ہے کہ ایمان چھن نہ جائے۔ آخر میں یہ عرض کروں گا کہ اس ہفتے میں، بلکہ اس گزشتہ جو بدھ ہے، گزرا پرسوں بدھ والے دن دو عظیم شخصیتوں کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق سکندر صاحب رحمہ اللہ، جو ہمارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان جو سب سے بڑا تعلیمی بورڈ ہے ہمارا، اس کے صدر بھی تھے اور بہت بڑے عالم تھے، جامعہ کنوری ٹاؤن کراچی کی محتمم، اور یہاں سے دورہ حدیث کیا، 4 سال مدینہ یونیورسٹی سے پڑھا، اور پھر جامعہ الازہر سے ڈاکٹر کی ڈگری بھی حاصل کی ہوئی تھی۔ بہت بڑے عالم اور بہت نیک انسان تھے۔ بدھ والے دن ان کا انتقال ہوا ہے۔ ساری زندگی قرآن و سنت کو پڑھتے پڑھاتے گزاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بدھ والے دن ہی ظہر کے ٹائم میں حضرت قاری عزیز الحق صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہوا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی عظیم شخصیت، جب سے مجھے یاد ہے ان کو قرآن پڑھاتے سنا ہے، اور خود آپ اندازہ لگائیں میں نے خود ان کو حفظ کا امتحان دیا جب میں پڑھتا تھا 1992 میں، بلکہ 1992 یا 93 ہوگا، بس یہی سال ہوگا۔ میں نے ان کو خود حفظ کا امتحان دیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ میری لڑکیوں کی تجوید کی کلاس کا انہوں نے امتحان لیا۔ تو کتنا عرصہ ہے لمبا، خادم قرآن
ساری زندگی لگا دی قرآن پڑھتے پڑھاتے اور آخری وقت تک اسی مشغلہ کے ساتھ لگے رہے، قرآن پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے۔ بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد تھے، ان کا بھی انتقال ہوا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا سانحہ ہے۔ عظیم شخصیات ایک ایک کر کے اٹھ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے۔ ہم ان کی عظیم خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ ان دونوں شخصیات کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرمائے اور ان کے لاحقین پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے قربانی کا عنوان شروع کریں گے۔ کچھ تاخیر ہو گئی، ایمان والا عنوان مکمل نہیں ہو رہا تھا، لیکن انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے قربانی والا عنوان شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔